بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت وما وجبت؟ فقال الجنة. رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن وصححه الألباني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فسمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو آپ نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت. تو آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی. حدیث کے راوی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قلت وما وجبت. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی چیز واجب ہو گئی؟ فقال الجنہ. تو آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی مومن جو بھی مسلمان سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور بخاری کی ایک دوسری حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن 1/3 پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یرددها، کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا اور وہ بار بار اس سورہ کو پڑھ رہا تھا. فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سننے والے آدمی نے جب صبح کی تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ میں نے ایسی ایسی بات سنی، ایک آدمی سورہ اخلاص کو بار بار پڑھ رہا تھا. کأن الرجل یتقالها، گویا اس آدمی نے سورہ اخلاص کو پڑھنے کو کم جانا، یعنی اس کی فضیلت کو کم سمجھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن. سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن، ثلث القرآن 1/3 پڑھنے کے برابر ہے. قرآن کریم میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: احکام، عقائد اور قصص. ایک حصہ احکام کے بارے میں مشتمل ہے اور ایک حصہ عقیدے کے بارے میں اور ایک حصہ پچھلی امتوں کے واقعات کے تعلق سے. تو اس سورہ میں، سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کو بہت جامع انداز میں بیان کر دیا ہے. لہٰذا جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو گویا وہ تہائی قرآن پڑھتا ہے، یعنی 3 حصوں میں سے ایک حصہ قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے کہ جنت واجب ہو جائے یا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے؟ تو بخاری ہی کی ایک حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کذبنی ابن آدم وشتمنی ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. ولم یقل لہ ذلک، حالانکہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کا گالی دینا، مجھے گالی دینا انسان کا، یہ اس کے حق میں مناسب نہیں ہے، یہ چیز اس کے لیے درست نہیں ہے. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے جھٹلانا، فَقَوْلُهُ، اس کا یہ کہنا ہے کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ مجھے زندہ نہیں کر پائے گا، گویا وہ اللہ رب العالمین کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو جھٹلا رہا ہے. آگے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اس حدیث قدسی میں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. جب میں کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے،
دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، یعنی دوبارہ زندگی کا تصور نہیں رکھتے، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انسان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پوری عیسائی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے، تو عیسائی قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور اس عقیدے کو ماننے سے، یہ بات ماننے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے یہودی قوم یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، گویا وہ اس حقانیت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور پوری عیسائی دنیا اور یہودی دنیا مل کر کے اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ایک انسان جو سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کی دفاع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ جواب دینا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، یا پھر اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کیا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس دنیا میں۔ اتنی بڑی تعداد جب اللہ رب العالمین کو گالی دے رہی ہو، یہ پوری عیسائی دنیا اللہ رب العالمین کو گالی دے رہی ہو، ایسے وقت میں کوئی مسلمان اگر سورہ اخلاص کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا دفاع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ طریقہ بہت پسند آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت غلو کیا۔ ان لوگوں نے ایک تاریخ مقرر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے، دسمبر کی 25 تاریخ کو۔ اسی مناسبت سے وہ لوگ جشن مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، تقریب اور پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان بھی ان لوگوں کو ان کو مبارکباد دیتا ہے، ہیپی کرسمس کہتا ہے، یا پھر ان کی محفلوں اور تقریبوں میں شرکت کرتا ہے، تو کیا وہ مسلمان اللہ رب العالمین کو گالی دینے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو جائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ٹھہرانا، اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے کہ مجھے گالی دینے کے برابر ہے۔ تو جو مسلمان بھی ان لوگوں کو ان کی محفلوں میں شرکت کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے لیے کیک کاٹتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو گالی دینے والوں کی فہرست میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کے اسکولز اور کالجز میں بہت سارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ 100% اس عقیدے سے متاثر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ جو مسلمان بچے جن کو دینی تعلیم نہیں ہے، دینی علم جس کے پاس نہیں ہے، 100% اور 100% یہ خدشہ ہے کہ وہ اس عقیدے سے متاثر ہو جائیں گے اور اس کو گلے لگا لیں گے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ واجبی طور پر وہ اپنے معصوم بچوں کے عقیدے کی فکر کریں، نہیں تو اس کی دنیا تو سنور سکتی ہے لیکن وہ آخرت سے مایوس ہو جائیں گے، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ممکن ہے کہ وہ دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، دنیاوی کامیابی مل جائے، لیکن آخرت کی کامیابی نہیں مل سکے گی اس عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ عقیدہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بناتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر میں آسمان کو نہ سنبھالوں تو آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اس عقیدے سے خود کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو بچے اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں ان کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہوتی، تو ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے عقیدے کی فکر کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بدعقیدگی سے بچنے اور عقیدہ توحید پر گامزن رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔